نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الناس مکیۃ، سورہ ناس مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 6 آیات ہیں۔ الناس انسان کی جمع ہے، مادہ نون سین یا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انسان کا لفظ انس سے بنا ہے، اس لیے کہ انسان آپس میں الفت رکھتے ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسی سے بنا ہے۔ نسی کا مطلب بھولنے والا، انسان بھول جاتا ہے، اس کے اندر بھول کا مادہ ہے۔ تھوڑی سی تمہید دیکھ لیتے ہیں سورہ ناس کی۔ سورہ فلق میں باہر سے پڑنے والی آفات اور مصیبتوں سے پناہ مانگی گئی تھی، اور سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک شان رب الفلق اس کا حوالہ دیا گیا تھا، اور 3 بڑی بڑی آفتوں سے پناہ مانگی گئی تھی کہ جن کا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ چیزیں انسان کی دنیاوی زندگی کو خراب کر سکتی ہیں۔ تو وہ جو چیزیں ہیں، حسد ہے، جادو ہے، رات کی تاریکی ہے، وہ نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو سورہ فلق یوں سمجھیے کہ تمام مخلوقات کے لیے ہے، لیکن سورہ ناس جیسے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ خاص انسانوں کے لیے ہے۔ سورہ ناس میں انسان کے اندر سے اٹھنے والے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ نفس کا وسوسہ اور شیطان کا وسوسہ، ان 2 چیزوں کا نقصان خاص الخاص انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ نفس اور شیطان کا وسوسہ انسان کی آخرت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت کا حوالہ دے کر 3 آفتوں سے پناہ مانگی گئی، جبکہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 شانوں کا ذکر آئے گا: رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ 3 شانوں کا واسطہ دے کر ایک شر سے پناہ مانگی جائے گی، اور یہ ایک شر سورہ فلق کے 3 شر سے زیادہ مہلک اور زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ رب را با مادہ ہے، معنی ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، درجہ بدرجہ ترقی دے کر کمال کو پہنچانے والا۔ رب کے معنی مالک کے بھی ہیں، رب البیت گھر کا مالک، رب المال مال کا مالک۔ تو اللہ کی پناہ، رب کی پناہ حاصل کی جا رہی ہے۔ رب کے ساتھ تربیت اور تربیت کے ساتھ شفقت کا تصور آتا ہے، شفقت کے ساتھ پالتا ہے، شان ربوبیت کے ساتھ انسانوں کو پالتا ہے، اور اللہ کی شان میں رحمت اور صبر اور نرمی شامل ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کی شان ربوبیت سے کوئی دھوکہ کھا جائے اور یہ سوچے کہ اللہ تو صرف رحم کرتا ہے، صرف پالتا ہے، صرف 70 ماؤں کے برابر محبت کرنے والا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ فرما دیا ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ ہے، حکمران بھی ہے، وہ قانون دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے۔ کہیں رب کے نام سے انسان اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اللہ تو سزا دے ہی نہیں سکتا، کہیں انسان منمانی پر نہ اتر آئے۔ جیسے کہ بہت لاڈلے بچے ہوتے ہیں ماں کے، تو ماں ان کو سزا تو نہیں دیتی، ہتھیار ڈال ہی دیتی ہے بچوں کے آگے۔ تو کوئی یہ سوچے کہ اللہ تو 70 ماؤں کے برابر ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ تو ہمیں کوئی سزا کبھی دے ہی نہیں سکتا، تو انسان اپنی منمانی پر اتر آئے۔ نہیں، ماؤں کی محبت، ماؤں کا لاڈ تو ہو سکتا ہے بچوں کو سپوائل کر دے، لیکن اللہ کی محبت سپوائل کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت تربیت کرنے والی ہے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر ہوتے ہوتے جنت میں داخلے کے قابل ہو جائیں۔ تو اللہ ملک ہے، حکمران ہے، بادشاہ ہے، اس کی اطاعت لازمی ہے، فرما برداروں کو انعام دے گا۔
نافرمانوں کے آگے، ڈس اوبیڈینٹ کے آگے بے بس نہیں ہے۔ جس طرح والدین اولاد کو پالتے پوستے ہیں، پھر اگر اولاد بڑی ہو کر باغی ہو جائے، نافرمان ہو جائے، والدین کے حقوق ادا نہ کرے، تو والدین بیچارے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد کے آگے بے بس ہوتے ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے اولاد کا۔ تو کہیں اللہ کے بارے میں یہ مغالطہ نہ انسان کو پیش آئے۔ اللہ کی عنایت، اللہ کی شان ربوبیت، اس کی رحمانی، اس کی رحیمیت کو اللہ کی کمزوری نہ سمجھ بیٹھے کوئی۔ اللہ نافرمانوں کو پکڑنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین پر۔ اور ایک اور اللہ کی شان بیان کی گئی، الہ الناس، انسانوں کا حقیقی معبود۔ الہ، ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ایسی ہستی جس سے والہانہ محبت کی جائے، ایسی ہستی جس پر جتنا غور کرے انسان اتنا زیادہ انسان کی عقل حیران ہوتی چلی جائے، ایسی ہستی جو کہ چھپی ہوئی ہے، نظروں کے سامنے نہیں، غیب کے پردے میں اللہ نے خود کو چھپایا ہوا ہے۔ الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، پروردگار، پالنہار، نریشر، چیریشر، سسٹینر، مینٹینر ہے۔ الودود، انتہائی محبت کرنے والا۔ الوہاب، بہت عطا فرمانے والا۔ الرؤوف، بہت شفیق۔ الرحمن، نہایت رحم فرمانے والا۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کو الہ بنایا جائے، اسی سے محبت کی جائے، اسی کی ناراضگی سے ڈرا جائے، اس سے والہانہ عشق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، دیوانہ وار والہانہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اب کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اس کا ذکر آیا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ وسواس شیطان کو کہا جا رہا ہے، سراپا وسوسہ ہے۔ وسوسے کا مطلب ہے کہ مطلب سمجھ میں آ جائے، کوئی خیال دل کے اندر منتقل ہو جائے اور کہاں سے آئے یہ پتہ نہ چلے۔ کمپلسو تھاٹ، انسینویشن، جان بوجھ کے نہیں سوچا، لیکن ایک خیال ہے جو پتہ نہیں کہاں سے دماغ میں آ گیا، یہ ہوتا ہے وسوسہ۔ نہ الفاظ سنائی دیے، نہ آواز سنائی دی، اچانک ایک خیال آ گیا۔ تو شیطان اس طرح وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ الخناس ہے، الخناس مادہ خا نون سین ہے۔ خناسا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانا، لوٹ جانا، دبک جانا۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، لیکن غائب نہیں ہوتا، موجود ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں جھانکتا ہے، جب دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف پاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس ہے نا، پیچھے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر دیکھتا ہے، اور جب انسان کے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی پاتا ہے اندر آ جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو شیطان کا حملہ کارگر کس پر ہوتا ہے؟ ناسی پر۔ ناسی کون؟ بھولنے والا۔ کسی نے کہا ہے کہ جس دم غافل اس دم کافر۔ کچھ کر رہی ہوں آپ واک کر رہی ہوں، آپ کھانا پکا رہی ہوں، آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، آپ بستر پہ لیٹی ہوں، آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اللہ کو یاد کرتی رہیں۔ یہ ہمارا ڈیفنس ہے، یہ ہماری حفاظت ہے شیطان کے حملوں سے۔ اس لیے کہ جو ہی غفلت دیکھتا ہے آ جاتا ہے اور گناہوں کی ترغیب دینے لگتا ہے۔ مشن ہے اس کی زندگی کا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہی وسوسہ اندازی ہے۔ اسی کام کے لیے اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ طریقہ آزما رہا ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ،
شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا ان کے دل میں، اور آپ دیکھیں کہ سنگل مائنڈڈ ڈیڈیکیشن سے وہ کام کر رہا ہے. جو اس نے کہا تھا، جو مشن اس نے اپنا رکھا تھا، اس کے لیے سر دھڑ کی اس نے بازی لگا دی ہے، اور ایسا ماہر ہو گیا ہے، ایسے سٹل طریقے سے وہ کام کرتا ہے، ایسا ایکسپرٹ ہو گیا ہے وسوسہ ڈالنے میں کہ انسان کو خیال بھی نہیں آتا کہ یہ شیطان کا کام ہے. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انسان یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ شیطان کا وجود بھی ہے. اور جب اپنے دشمن کو انسان پہچانتا نہیں تو پھر حفاظت کا انتظام کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. غفلت انسان پہ چھا جاتی ہے، اور غفلت کا علاج یاد دہانی، فرگیٹفلنس کا علاج ریمائنڈر، اور قرآن تذکیر ہے، تذکرہ ہے، الذکرہ ہے، یہ ریمائنڈر ہے، ریممبرنس ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ دیکھو شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو اس کو تم دشمن ہی سمجھو. بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تاکید فرمائی ہے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کی. تو کیا کرتا ہے شیطان؟ ان صورتوں کا پڑھنا ہی بھلا دیتا ہے، اور یا اتنا ان کو مشکل اور بھاری بنا کر دکھاتا ہے کہ بہت وقت لگے گا. حالانکہ آپ آزما کے دیکھ لیں، بمشکل 5 منٹ لگتے ہیں. اگر تینوں قل ہم 3 دفعہ پڑھیں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. تو شیطان سے ڈیل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ حاصل کر لی جائے. بہت بڑا دشمن ہے. دشمن تو انسان بھی انسان کے ہوتے ہیں. دین کے دشمنوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے کہ پہلے تو اچھے اخلاق سے، صبر سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے. سورہ مومنون میں فرمایا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو بھلی بات سے. تو پہلے تو یہ کوشش کریں کہ دشمن کی دشمنی ختم کر دی جائے. لیکن جو لوگ اس طریقے سے دشمنی نہ چھوڑیں، پھر ان کے ساتھ جہاد اور قتال کا بھی حکم ہے. سورہ حامیم السجدہ میں، سورہ آراف میں، سب جگہ یہی تلقین کی گئی ہے کہ تم انسانوں کی دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کرو. لیکن جہاں تک شیطان کی دشمنی کا تعلق ہے، اگر شیطان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے، احسان کا معاملہ کریں گے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے، وہ مزید شریر ہوتا چلا جائے گا، مزید اس میں شیطانیت بڑھے گی. تو شیطان سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً اس کی دشمنی پہچان کر اور اس سے دوری اختیار کر لی جائے. شیطان کا دل نہیں جیتا جا سکتا، اس کو اپنایا نہیں جا سکتا. سورہ مومنون میں شیطان سے نمٹنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، دعا سکھائی ہے. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. کہیے اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے ساتھیوں سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے رب کہ وہ میرے پاس بھی پھٹکیں. ان یحضرونی، کہ میرے پاس بھی آئیں شیطان، دور رہیں مجھ سے. جو یہاں وسواس کا ذکر کیا گیا، یہ سمجھیں کہ شیطان کا واحد ویپن ہے، واحد حربہ، واحد ہتھیار ہے. اونلی ویپن ہی ہیز. اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وسوسہ اندازی کرے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ برائیوں کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے، انسان کی ضرورت بنا کر پیش کرتا ہے برائیوں کو، اللہ کے احکامات کو توڑنے کے فائدے گنواتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ تم ذرا اللہ کی نافرمانی کرو، دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کے ساتھ بخش دے گا. وہ یہ بھلا ہی دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہی نے تو جنت سے نکلوایا تھا، اور وہ یہ تسلیاں دیتا ہے کہ تم نافرمانی کیے جاؤ اللہ کی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو گناہوں کے ساتھ بخشش کی امیدیں دلاتا ہے، کہتا ہے نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تم گناہ پر گناہ کیے جاؤ، گناہ تمہاری مجبوری ہے، تمہاری ضرورت ہے، تم مجبور ہو، تمہیں تو گناہ کرنا پڑے گا، اللہ بخش دے گا. ایسے وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے. دین پر چلنے کے نقصانات گنواتا ہے، ڈراتا ہے کہ دین پر چلو گے تو پھر دیکھنا کیا ہوگا، میاں طلاق دے دیں گے، بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، معاشرے میں کوئی پوچھے گا نہیں. اس طرح کی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتا.